الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه جل وعلا في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا إجلالا وإكراما في شأن عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول شریف کا حبیب پاک علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب مکرم شفیع دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کا ظہور نور ہوا تو اس کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ارشاد فرماتا ہے۔ اس میں سے ایک سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین، اور ہم نے یقیناً مؤمنوں پر ایک عظیم احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ احسان عظیم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انہی میں سے ہم نے ان کے پاس ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے اس رسول کو کیوں بھیجا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے اللہ کا منشا کیا تھا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو تمہارے سامنے بیان کرے، ویزکیہم، اور تمہارے قلوب کا تزکیہ کرے، تمہارے دلوں کو پاک اور مصفا کرے، ویعلمہم الکتاب، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور تمہیں دانائی عطا فرمائے، دانائی سکھائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے، یعنی اس رسول کی بعثت سے پہلے، اس رسول کے آنے سے پہلے، ان کے اعلان نبوت سے پہلے تم سب کھلی گمراہی میں مبتلا پڑے ہوئے تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا، اس کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ اور دیگر مقاصد بھی قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے ذریعے ہم کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیوں اس دنیا میں بھیجا۔ دیگر انبیاء کرام کو بھیجنے کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی رہا ہے کہ دنیا سے کفر و شرک کو مٹایا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جانب لوگوں کو بلایا جائے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے، اور ان کے قلوب کو مزکہ اور مصفا بنایا جائے۔ حبیب پاک علی نبینا و علیہ السلام جس وقت آپ کی بعثت اور آپ کی ولادت ہوئی، سیرت مبارکہ پڑھنے والے سننے والے جانتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کے وقت کو سیرت کے باب میں دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں جلوہ فکن نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت عرب کے کیا حالات تھے، کون سی ایسی برائی تھی جو ان کے اندر پائی نہ جاتی ہو۔ ہر قسم کی برائی کرنے والے عرب کے اندر موجود، اور
لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد ایسا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر لڑائی کا آغاز ہوتا تو سال ہا سال نسل در نسل وہ لڑائی چلتی رہتی. اور زنا عام ہو چکا تھا، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو لوگ زندہ قبروں میں اتار دیا کرتے تھے. اتنی جہالت ان کے اندر عام تھی. ایسے دور میں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کے قلوب کو پاک کرنے کے لیے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، ان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عظیم ہستی کو پیدا فرمایا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. علماء کرام نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بہت سارے مقاصد بیان کیے. اس میں سے ایک سب سے پہلا مقصد جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو. رسول کو بھیجنے کا مقصد اللہ کی بندگی کے قریب کرنا ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے تم کو دور رکھنے کے لیے اس رسول کو بھیجا گیا. طاغوت کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت سے انسان کو پلٹا دے، اللہ کی عبادت سے دور کر دے، جو اللہ کی توحید سے اس کا منہ پلٹا دے. ہر اس چیز کو جس سے وہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. تو نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور ہر برائی سے ان کو دور رکھا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے مگر ہم نے ان کی طرف یہ ایک ہی وحی کی. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ وہ وحی یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا موجود نہیں ہے، بس تم میری اطاعت کرو، میری اطاعت کی طرف ان کو بلاؤ. تو سب سے پہلا مقصد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا اور دیگر انبیاء کرام کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ سے ملایا جائے، اللہ کے قریب ان کو کیا جائے. یہ سب سے بنیادی مقصد رہا ہے. اور دوسرا مقصد کتاب اللہ کی تعلیم. علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے. اسی لیے تو عالم اور عابد میں فرق بتایا گیا کہ عالم اگر عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لے تو اس کو رات بھر اللہ تبارک و تعالی علم کا ثواب عطا فرماتے رہتا ہے. اور ایک عابد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز تک ذکر و اذکار کرتا رہے لیکن وہ سونے والے عالم سے زیادہ فضیلت نہیں پا سکتا. یہ علم کی اہمیت ہے. تو اس علم کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا اور اس علم کی اہمیت بتائی کہ اے لوگو علم حاصل کرو. حدیث مبارکہ ہے، بعض حضرات نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے. عرب سے لے کر چین تک کا بہت لمبا فاصلہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین تک بھی جانا پڑے تو جاؤ لیکن علم حاصل کرو. تو علم کی بہت بڑی اہمیت ہے. حضور کو بھیجنے کے مقصد میں ایک مقصد جو اہم بنیادی بتایا گیا وہ علم کو پہنچانا ہے. آج ہم علم سے دور ہو رہے ہیں، علم سے نابلد رہ جا رہے ہیں. ہماری آنے والی نسلوں کے اندر علم کا فقدان ہے. اس کو مکمل کرنا، ان کو علم سے جوڑنا یہ ہر ایک انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے. کیونکہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ کے حبیب کو بھیجا گیا اس کو تکمیل تک پہنچائے.
تو علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے آپ کو کتاب کی تعلیم دینے کے لیے ان لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا۔ پھر صرف علم آ جانا کمال نہیں ہے، اللہ ارشاد فرماتے والحکمہ، اور دانائی، سمجھ بوجھ، غور و فکر کرنے کا ہنر، یہ بھی انسان کے اندر آنا چاہیے۔ علم آ جائے کوئی انسان کمال تک نہیں پہنچتا۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن کیا ہوا؟ مردود کر دیا گیا۔ علم آ جانا اگر کمال ہوتا تو ہر علم والی شخصیت کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے علم کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو علم ہونا کمال کی بات نہیں ہے، علم کے ساتھ حکمت کا عطا ہونا، اس کی سمجھ بوجھ عطا ہونا کہ کب کون سا کام کرنا ہے، اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ جو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے علم کے ساتھ مقید، وہ اگر انسان کو نہ ملے تو پھر انسان علم ہونے کے باوجود بھی درجہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ علم نام ہے جاننے کا، علم کے معنی جاننے کے ہے، اور حکمت اس کے سبب تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ حکمت و دانائی کا ہونا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کے حبیب کو صرف علم پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ علم کے ساتھ حکمت عطا کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اس کے ما حصل کو بھی حاصل کیا جائے، اس علم کے فوائد کو بھی حاصل کیا جائے، اس کی گہرائی اور گہرائی کو بھی حاصل کیا جائے۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھا بھی جائے، سمجھایا بھی جائے، یہ بھی انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کے مقصد میں سے تیسرا مقصد ہے کہ لوگوں کے قلوب کا تزکیہ اور تصفیہ کیا جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کو پاک کیا جائے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ دیکھیں کچھ صحابہ ایسے تھے جو بچپن سے اعلیٰ اخلاق والے تھے، شرف والے تھے، فضیلت والے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی ذات عظمت و کمال والی ذات تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، آپ کا بچپن تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں گزرا۔ بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جو شروع سے شرف والے، فضیلت والے، مکارم اخلاق والے، اچھے اخلاق و عادات والے، اچھے کردار والے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام جن کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے وہ اسلام کے مخالف بھی رہے، میدان جنگ میں اسلام کے خلاف انہوں نے تلواریں بھی اٹھائی، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے، وہ آیتیں جو اللہ نے آپ کو، وہ نشانیاں جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، ان کے ذریعے ان صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پھیر دیا۔ وہ جو پہلے دشمن رسول اور دشمن خدا تھے، جب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں آئے تو ان کے دل ایسے ہو گئے کہ وہ فرماتے، بعض صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ، جب تک میں نے اسلام قبول نہ کیا تھا، میری نظر میں اور میرے ذہن میں آپ سے زیادہ اور آپ کے لائے ہوئے اسلام سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں تھی، اور جب میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اب مجھے اسلام سے زیادہ اور آپ سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت نہیں ہے۔ یہ کیفیات کو کیسے رسول اللہ نے بدلا؟ وہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ اس اخلاق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ یہ بھی رسول اللہ کے بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے اخلاق کی بلندیاں مجھ کو عطا کی ہے۔ پھر اللہ قرآن مجید میں جس کا ذکر فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب کے جو
اخلاق ہے سب سے بہترین اخلاق والے حبیب ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے امی جان بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت سیدہ فرماتی ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سارا قرآن رسول اللہ کے اخلاق ہے، سارا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک حضور کے اخلاق و کردار سے بھرا پڑا ہے، بس پڑھنے والے کی نظر چاہیے۔ اب جس کا جیسا عشق ہوگا، جس کا جیسی محبت ہوگی، جس کا جیسا رسول اللہ سے کنیکشن ہوگا، اس کو ویسے کمالات نظر آتے جائیں گے، ویسے حضور کے محاسن اس کو قرآن میں نظر آتے جائیں گے۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ الف سے سورہ فاتحہ کی الف سے سورہ ناس کی سین تک حضور کی نعت و توصیف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ یہ اخلاق، یہ کردار حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ پھر آپ کو بھیجنے کا ایک مقصد اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مسند بزار کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں انما بعثت رحمتا، میں شان رحمت ہی کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، سر تاپا قدم اللہ نے مجھ کو رحمت والا بنایا ہے۔ وہ کیسی رحمت تھی، کیسے معاملات تھے؟ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں جلوہ فگر نہیں ہوئے تھے، عرب کے کیسے حالات تھے، لوگ ایک دوسرے کی جان کے در پہ تھے، اپنی اولادوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام شان رحمت للعالمین لے کر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس سال میں حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال اللہ نے آپ کی رحمت للعالمین کا اس طرح اظہار کیا کہ اس سال سارے عرب کے اندر اللہ نے سب کو لڑکوں سے سرفراز فرمایا۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس بچی پیدا ہو جائے اور وہ لے جا کر اس کو درگور کر دے، دفن کر دے۔ اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس سال رحمت للعالمین کی میلاد ہو اور اس سال کوئی ایسا کام ہو کہ جس کے وجہ سے لوگ غم زدہ ہو جائے۔ اللہ نے ہر ایک کو خوش کر دیا، ہر ایک کو فرحت کا مژدہ سنا دیا، ہر ایک کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے سرفراز فرمایا تو ان کو بیٹوں سے سرفراز فرمایا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا، اللہ تعالیٰ نے مجھے لعنتیں بھیجنے والا بنا کر پیدا نہیں فرمایا، ولیکن بعثت رحمہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور آئے ہیں تو رحمت بن کر آئے ہیں، حضور پیدا ہوئے تو رحمت بن کر پیدا ہوئے، حضور دنیا میں رہے تو رحمت بن کر دنیا میں رہے، اور حضور کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا بھی یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ گزشتہ جمعہ سے قبل کے جمعہ میں آپ سن چکے کہ حبیب نے فرمایا کہ میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے، اور میرا اس دنیا سے وصال فرما جانا بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب مکرم علیہ السلام کی شان میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تب عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اے حبیب جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہے۔ علماء کرام نے غالباً سورۃ الانفال کی آیتیں ہیں، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ جب تک ان کے درمیان موجود ہے امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ دیگر نبیوں کی امتوں کو ہم نے دیکھا کہ نبی موجود ہے، عذاب آیا، حضرت صالح کی قوم پر عذاب آیا، حضرت موسیٰ کی قوم پر عذاب آیا، حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا، نبی موجود ہے، لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ جب تک ان کے درمیان موجود ہے ہمارا عذاب آنے والا نہیں ہے۔ اب وہ لوگ غور کرے، جہاں بات میں نے اس جمعہ چھوڑی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گیا، وہ غور کرے کہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے آپ کی امت پر عذاب آنے والا نہیں ہے۔ آپ بتائیں امت کن کن حالات سے ان 1400 سالوں میں گزری ہے، کیسے کیسے بھیانک فتنے اس امت پر آئے، لوگوں نے اسلام کا قلاقمہ کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ مہینے کے اختتام پر حضرت مجدد الفسانی کا
عرس مبارک گزرا، حضرت مجدد الفسانی کے دور میں آپ کو 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے نئے دین کی بنیاد رکھ دی، دین الہی کے نام سے اس نے دین کو نکالا، سارے اسلام کی رسم و رواجوں کو اس نے تار تار کر دیا، مسجدوں کو ڈھایا جانے لگا، مندروں کی بنیادیں ڈالی جانے لگی، نماز کا خاتمہ کر دیا گیا، پوجا کی جانے لگی، سلام کا طریقہ بدل دیا گیا، نماز پڑھنے والوں کو قید و بند میں ڈال دیا گیا، نت نئے فتنے اس امت پر آتے رہے، لیکن عذاب ہے کہ اللہ کا رکا ہوا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ تم سوچتے ہو کہ کیا رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو کیا وہ اس دنیا میں باقی نہیں ہے؟ تفصیل کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، روایات کے ساتھ انہوں نے اس بات کو سمجھایا۔ اللہ کے حبیب کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے اجساد کو، یعنی ان کے جسموں کو کھانے کے لیے اللہ نے مٹی کو منع فرما دیا، مٹی ان کے جسموں کو چھو بھی نہیں سکتی۔ علماء کرام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے، احادیث کا سہارا لیتے ہوئے یہاں تک سمجھایا کہ جب حضور پاک علی نبی گنا و علیہ السلام کی روح مبارک کو حضور کے جسم اطہر سے نکال لیا گیا، اللہ کے دربار میں حضور کی روح مبارک کو پیش کیا گیا، فرشتے نے کہا کہ اے مولا اس روح مبارکہ کو کہاں رکھوں؟ ہماری جو ارواح ہوتی ہے ان کے 2 مقامات ہیں، ایمان والا ہوگا، اچھے عمل کیا ہوگا تو اس کو علیین میں درجہ عطا فرمایا جاتا ہے، اگر گناہ گار ہوگا، گناہوں کا بوجھ، کفر کا بوجھ، شرک کا بوجھ لے کر جائے تو سجین میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 درجات ہیں۔ اللہ کے حبیب کی روح مبارکہ کو فرشتے لے کر جب پہنچے تو باری الہ سے پوچھنے لگے کہ مولا اس کو رکھا کہاں جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ میں اس کا انتخاب کیا جائے۔ اب فرشتے اس روح مبارکہ کو لے کر تلاش کر رہے ہیں کہ سب سے بہترین جگہ کہاں تلاش کی جائے۔ تلاش کر لیے، اس کے بعد پھر مولا کے پاس آئے، مولا ہم نے تو تلاش کر لی لیکن اس روح کے شان کے لائق ہم کو جگہ میسر نہیں ہے، کہاں رکھے، ہم کشمکش میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا لے جاؤ میرے حبیب کی روح کو اس کے مبارک جسم میں واپس کر دو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی روح مبارک جسم میں ڈال دی گئے تو زمین میں پھر کس طرح سے زندہ ہے؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا ہم جس کی دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ انعام والا راستہ کون سا ہے؟ سورہ نساء کے اندر الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 زمرے اللہ نے، اور حبیب بوقت وصال آپ نے سنا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لبوں پر یہ جاری تھا بل الرفیق الاعلیٰ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں نے اس کی تشریح بھی کی کہ ہر نبی اپنے وقت وصال میں کچھ کلمات کہتے تھے، کوئی نبیوں کے زمرے میں رہنا چاہتا تھا، کوئی صدیقین کے، کوئی شہداء کے، لیکن حبیب کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ہر ایک کے زمرے سے ماوراء زمرہ عطا فرمایا، تو حضور کے لبوں پر یہ جاری تھا۔ اب آپ دیکھیں، پہلا زمرہ ہے نبیین کا، دوسرا ہے صدیقین کا، تیسرا ہے شہداء کا۔ شہداء کی شان اور عظمت اللہ نے یہ فرمائی بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق بھی پا رہے۔ تیسرے نمبر کا درجہ رکھنے والا، اس کی زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سند قرآن میں بتا رہا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اس کو اللہ تعالیٰ ابدی زندگی عطا فرماتا ہے، اور صرف زندگی بھی نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر شہیدوں سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے، اور اس سے بڑا درجہ نبیین کا ہے، اور یہ تو وہ نبی ہے جو سب نبیوں کے امام بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ اور انبیاء کی کیسی شان! حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے وقت نکلے ہیں مسجد حرام سے، جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ۔ حضور نے فرمایا کہ میرا گزر حضرت موسیٰ کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر علماء نے لفظ صلاۃ کے مختلف معنی کیے۔ صلاۃ سے مراد کسی نے نماز لی
تو کسی عاشق نے صوفی نے کہا کہ صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں، درود کو بھی کہتے ہیں۔ جب حضور کی سواری جا رہی تھی تو موسیٰ باادب کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ یہ تشریح بھی علماء نے کی، اور یہ تشریح کوئی بعید نہیں ہے، اس لفظ کے مطابق ہی ہے۔ تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ اور حضور کے زمان میں ہزاروں سال کا فرق ہے۔ اس فرق کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو موسیٰ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کوئی قبر میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کلمات امت کو سمجھانے کے لیے حضور نے واضح کر کے بتلا دیے۔ صرف کہتے کہ صلاۃ پڑھ لیں تو اب کوئی اس کا صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، درود کے بھی آتے ہیں۔ کوئی یہ سوال پیدا کر سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ لیٹے لیٹے درود پڑھ رہے تھے یا لیٹے لیٹے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ لیٹے ہوا مردہ لیٹ سکتا ہے، لیکن کھڑا ہونا یہ انسان کی زندگی کی علامت ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو کھول کے بتا دیا کہ موسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ویسی ہی زندگی عطا فرماتا ہے جیسی وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ شان اللہ انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو وہ موسیٰ تھے جو مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر حضور کے مقام کا، حضور کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ حضور کی اس زندگی کا عالم کیا ہوگا جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر انور میں گزار رہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی 12 کو ربیع الاول میں ولادت بھی ہوئی، 12 کو وصال بھی ہوا، لیکن تحقیق کے مطابق وصال کی تاریخ 12 نہیں ہے۔ آپ جو حضور حجۃ الوداع ہے اس سے آپ حساب لگائے تو کوئی تاریخ 12 کے دن، کیونکہ پیر کا دن تھا، یہ بات طے ہے۔ پیر کو حضور کا وصال ہوا۔ آپ ایک مہینہ 29 کا 2 30 کے کر لے، 2 29 کے 31 کا کر لے، کسی بھی طریقے سے 12 تاریخ پیر کو فٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ ذہنوں سے نکال دیں کہ 12 کو حضور کا وصال ہوا۔ ہاں، پیر کے دن حضور کا وصال ہوا، مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم 12 کو ولادت تو مناتے ہو، اسی مہینے میں اسی دن میں حضور کا وصال بھی ہوا، وصال کیوں نہ منائے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ وصال وہ منائے جن کا نبی مر کر مردہ ہو گیا ہے۔ ارے ہمارا نبی تو وہ شان والا ہے کہ دنیا میں بھی رہا تو زندگی کے ساتھ رہا، اپنی قبر میں بھی ہے تو زندگی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں، نبی کا وفات نہیں مناتے۔ حضور کو وفات آئی، وہ وفات کیسی تھی؟ اللہ نے قرآن فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر اس کے بعد کی زندگی اس کو گزارنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کھانا کھانا جو سیر ہو کر کھایا جاتا ہے، انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے چکنا، چکنے سے کھانا ختم نہیں ہوتا، نہ انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو وہ جو چکنا تھا اللہ نے ان کو چکھا دیا، پھر اس کے بعد جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ بھی شان والی زندگی اللہ نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اسی لیے ہم میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اس پر اظہار مسرت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا نبی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہماری چشمان عالم سے چھپ گئے حبیب، لیکن جو زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم حضور کی ولادت مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، حضور کی وفات اس لیے نہیں مناتے کہ ہمارا نبی زندہ ہے اور ایسا ویسا کہ جیسا زندہ نہیں ہے، بلکہ سارے اختیارات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم نے سنا کہ حضور کے پاس ہمارے درود بھی پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال بھی حضور کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے عمل ہم کرتے ہیں تو حضور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو حضور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ قبر انور کی زندگی کا عالم ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اسی بات پر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔